نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أيهما أفضل مسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أو مسجد بيت المقدس، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه ولنعم المصلى وليوشكن أن لا يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا أو قال خير من الدنيا وما فيها. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آج جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں مجلس لگی ہوئی تھی اور اس مجلس کے دوران صحابہ کے درمیان یہ گفتگو چل رہی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے یا بیت المقدس میں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اس مسجد کے اندر نماز پڑھنا یہ بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے 4 گنا زیادہ ہے. یعنی اگر بیت المقدس میں ایک نماز ادا کرنے پر ہماری جو نماز ہم یہاں ادا کرتے ہیں اس کا 250 گنا ملتا ہے، تو مسجد نبوی میں اس کا 4 گنا ملتا ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ نماز پڑھنے کی بہترین جگہ ہے بیت المقدس، اور قریب ہے کہ ایک وقت ایسا تم پر آئے گا کہ تمہارے لیے تھوڑی سی جگہ بھی کہ جس کے اندر کھڑے ہو کر بیت المقدس کو بندہ دیکھ لے، اتنی جگہ بھی تمہارے پاس ہونا پورے کی پوری زمین سے بہتر ہے، یا زمین اور اس کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے. آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیت المقدس کے اندر مسلمان اور ان کے اندر جو جذبہ ہے وہ قابل دید ہے. ان کے اندر جو صلاحیتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں کہ ان کا بچہ بھی القدس کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں اترا ہوا ہے. ان کے گھر کے بوڑھے ہوں یا ان کی عورتیں ہوں یا ان کے بچے ہوں، جوانوں کا تو کیا کہنے کہ جو میدان عمل کے اندر ہر چیز کے ساتھ میدان میں اترے ہوئے ہیں اور ان یہودیوں کا، ان اسرائیلیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں جو ان کی زمینوں کے اوپر ناحق قبضہ کرنے والے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں یہ مذاکرہ اس وقت چل رہا تھا کہ جب یہ القدس رومیوں کے ہاتھ میں تھا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے مجلسوں کے اندر بیت المقدس کے فضائل بیان کیا کرتے تھے. اسی وجہ سے صحابہ کے اندر یہ بات متزلزل ہوئی کہ مسجد نبوی میں زیادہ نماز پڑھنا بہتر ہے یا بیت المقدس. فضیلت بیت المقدس کی بہت زیادہ ہے. پھر اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ جد و جہد جاری رہی کہ بیت المقدس کو کس طریقے سے حاصل کیا جائے. اور سن 15 ہجری میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس حاصل کر لیا گیا. اور پھر چلتا رہا یہ سلسلہ. پھر جب یہ سلطنت عثمانیہ کے بعد ان یہودیوں نے مسلمانوں کی ان جگہوں پر قبضہ کیا تو ان کے پاس 2.6% بھی جگہ نہیں تھی، اور انہوں نے برطانیہ نے جو ہے اپنا ایک جنرل ادھر بٹھایا اور اس کے ماتحت سارے حکم کر دیے، اور وہاں رہنے والے کوئی یہود نہیں تھے، سارے عرب رہنے والے وہاں موجود تھے. لیکن ان عربیوں کے اوپر طرح طرح سے مظالم کیے گئے
ٹیکسز ان کے اوپر انبار لگائے گئے، ان سے زراعت کا نظام کھینچ لیا گیا، گھر بار کا نظام کھینچ لیا گیا، ان کے اوپر جینا مشکل کر دیا گیا، ان کو اسلحہ رکھنا منع کر دیا گیا، یہاں تک کہ جو زراعت کے آلے تھے ان کو بھی نکال کر یہ شمار کیا جاتا تھا کہ یہ ان کے پاس اسلحہ موجود تھا جو ہمیں ان کے پاس سے ملا ہے۔ یہ ان یہودیوں کی ابتداء سازش تھی۔ اور پھر اس ہربرٹ جو انہوں نے جنرل رکھا تھا، اس نے مختلف قسم کے دنیا کے اندر سے یہودیوں کو وہاں جمع کرنا شروع کیا اور ان کے لیے اسکیمیں ایجاد کی کہ آپ یہاں پر آ کے کھیتی باڑی کریں، آپ کو فلاں الاؤنس ملے گا اور اس کام کرنے کے اوپر تنخواہ جو آپ کمائیں گے، جو آپ کو چیزیں ملیں گی، جو فائدہ ملے گا وہ علیحدہ ہے، اس کے اوپر آپ کو مزید بھی انعام دیا جائے گا اور جدید اسلحہ آپ کو فراہم کیا جائے گا۔ اور ان کے اسرائیلیوں کے، ان یہودیوں کے ماتحت زراعت کا سارا نظام کر دیا گیا اور ٹیکسز ان کو معاف کر دیے گئے اور سارے کے سارے ٹیکسز ان عرب لوگوں پر ڈال دیے گئے۔ اور اس کے باوجود بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی زمین خرید کر اس کے اوپر اسرائیل بنایا گیا ہے، تو ان کے لیے یہ جواب ضروری ہے کہ سن لیں کہ اسرائیل کی زمین 1890 کے بعد 1907 تک، پھر 1907 سے لے کے 1917 تک یہ دور چلا جس میں زمینیں خرید و فروخت کی گئی، لیکن 1947 میں جب اقوام متحدہ کے اندر یہ مسئلہ رکھا گیا تو اس وقت بھی یہودیوں کے پاس جو زمین تھی وہ تقریباً 6.5% بنتی ہے اور باقی کے اوپر 93.4% کے اوپر مسلمان قابض تھے، مسلمانوں کی ملکیت تھی۔ لیکن اقوام متحدہ نے جو فیصلہ کیا 55% کے اوپر ان یہودیوں کو قابض کر دیا۔ سراسر مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کی گئی اور پھر قبضہ دے کر یہ اسرائیل اس کے اوپر بنایا گیا۔ اور پھر اسی طریقے سے ان مسلمانوں کی جرأت اور بہادری کا اندازہ اس بات سے آپ لگائیں کہ ایک مسجد اقصیٰ کے امام الشیخ اکرمہ کے ترجمان تھے جو ترکی میں رہنے والے تھے، عبداللہ کہاوت ان کا نام تھا۔ وہ جب پاکستان کسی کی دعوت پر آئے تو انہوں نے بتایا کہ ہم ان علاقوں کے اندر جب جاتے ہیں جو یروشلم کے مشرق میں موجود ہیں تو وہاں پر مسلمانوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، مسلمانوں کو کھانے کو نہیں ہوتا، لیکن جب ہم وہاں پہنچتے تھے تو ان کی حالت بہت زیادہ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، ان کے اوپر ہمیں ترس آیا کرتا تھا۔ جب ہم اپنے ملک ترکی آتے تو ان کے لیے امداد جمع کر لے کر جاتے، جب ہم جس گھر میں بیٹھ کر ایک دفعہ ان کو امداد دے رہے تھے تو ہمارے جو دوست ادھر موجود تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ جس گھر میں بیٹھے تھے آپ کو معلوم ہے یہ کس کا گھر تھا؟ کہا یہ ایک بہت ہی زیادہ تنگ دست شخص کا گھر ہے، لیکن یہودیوں نے اس گھر کی قیمت $100 ملین لگائی ہے۔ اس کے باوجود اس نے مسلمان نے جواب دیا جو اس فلسطین میں رہتا ہے اس کے ایمانی جذبے کو سلام کریں۔ اس نے کہا کہ $100 ملین کو میں لات مارتا ہوں، اس فقر و فاقے کی زندگی مجھے قبول ہے، لیکن اللہ کے نبی نے جو کہا کہ اس جگہ ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ اس بیت المقدس کے قریب ایک جگہ اتنی مل جائے کہ بیت المقدس کو دور سے نظارہ کر لیا جائے کہ یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، تو میرے پاس اللہ کی یہ دی ہوئی امانت موجود ہے، میں کیسے اس کے اندر خیانت کر سکتا ہوں؟ مجھے فقر و فاقے قبول ہے۔ $100 ملین پاکستانی رقم کے اندر تقریباً 30 ارب روپے بنتے ہیں۔ فقر و فاقہ اس نے قبول کیا ہوا ہے اور 30 ارب کو لات مار رہا۔ یہ ہے ان کا ایمانی جذبہ۔ اور اس نے کہا کہ مجھے یہ بھی آفر کی گئی ہے کہ میں اپنا یہ گھر کسی یہودی کو بیچ دوں اور مجھے دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر گھر دیا جائے اور میرے بچوں کے روزی روزگار کا اعلیٰ سطح پر بندوبست کیا جائے، لیکن صرف اور صرف یہ گھر میں یہودیوں کے نام پر۔ اس نے کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ آنے والے وقت میں لوگ یہ کہیں کہ مسلمان خود اس زمین کو یہودیوں کے حوالے کر دیں۔ اور پھر کہا کہ جب میں تھوڑا آگے جا کر دیکھا تو ایک مارکیٹ مجھے بیت المقدس کے قریب نظر آئی، اس مارکیٹ کے اندر چند دکانیں کھلی ہوئی نظر آئیں اور ان کی بھی خستہ حالت نظر آئی، لیکن چند کپڑے لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کما لیتے ہیں؟ تو اس نے کہا کمانا ومانا کچھ نہیں ہے، ان دکانوں کو اپنی ملکیت میں رکھ کر القدس کی حفاظت کر رہے ہیں۔
اور کہا کہ اس سے بڑی بڑی مارکیٹوں کی آفر ہمیں ان یہودیوں نے کی ہے کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ کر جہاں چاہیں آپ کو مارکیٹ بنا کر دیں گے، آپ کے کاروبار بڑھا کر دیں گے، یہ 2-3 کپڑے نہیں لٹکے ہوں گے بلکہ برانڈڈ کمپنیاں آپ کی دکانوں میں آ کر کپڑے اپنے لٹکائیں گی، اپنی نمائشیں کریں گی، صرف آپ یہ مارکیٹ ان یہودیوں کے حوالے کر دیں۔ اس نے کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ آنے والے وقت میں لوگ یہ کہیں کہ یہ مارکیٹ اور یہ جگہ مسلمان خود اپنے ہاتھ سے یہودیوں کے حوالے کر دیں۔ آج میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج ان لوگوں پر، ان نہتے فلسطینیوں پر کہ جن لوگوں کے ہاتھوں سے زمین چھینی گئی، کہتے ہیں کہ پھر اسرائیل ناجائز قبضہ نہیں ہے۔ کیسے ناجائز قبضہ نہیں ہے؟ اٹھائے 1947 اقوام متحدہ کا فیصلہ کہ جس کے اندر جب فیصلہ رکھا گیا تھا تو یہودیوں کی ملکیت کتنی تھی؟ 5.6%۔ 5.6% والوں کو 55% حصہ کیسے دے دیا گیا؟ میرے مسلمانوں، یہ یہود، یہ نصارہ، یہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورۃ المائدہ 6 سپارے کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ ان کو دوست نہیں بنانا، یہ یہود نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ مقدمہ اقوام متحدہ میں لے جایا گیا، فیصلہ کیا ہوا؟ اسرائیل کو بنا دیا گیا۔ آج بھی یہ مقدمہ جو جنگ کی صورتحال ہے، مسلمان جب ان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، ان کے اوپر غالب آ رہے ہیں، تو طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو مختلف پہلوؤں میں الجھایا جا رہا ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، یہ قبۃ الصخرہ۔ بھائی مسجد اقصیٰ کو سمجھے تو صحیح، مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ ہماری لڑائی مسجد اقصیٰ پر نہیں ہے، ہم پورا القدس چاہتے ہیں، بیت المقدس۔ یہ اللہ کے نبی کی امانت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانت ہے، صلاح الدین ایوبی کی امانت ہے جو مسلمانوں کو دی گئی تھی۔ اس پورے القدس جس میں قبۃ الصخرہ بھی ہے، جس میں بیت المقدس بھی ہے، جس میں تمام جو قبریں موجود ہیں، کنویں موجود ہیں، ٹوٹی پھوٹی جگہیں موجود ہیں، مسلمانوں کی امانت ہے، اللہ کے نبی کی امانت ہے کہ جس میں وہ چٹان موجود ہے کہ جس میں اللہ کے نبی نے اپنے براق کو باندھا تھا، جس میں اللہ کے نبی نے اپنی امامت کرائی تھی انبیاء کی۔ میں اور آپ کیسے اس مقدس جگہ کو بھول سکتے؟ یہ مقدس جگہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ ہر ایک سے سوال ہوگا، جو قریب ہیں یا دور ہیں، اپنے مال سے مدد کر سکتے ہیں، ان مسلمان بھائی فلسطینیوں کی مدد کریں، اپنی طاقت اور جان سے مدد کر سکتے ہیں تو ان فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے جو بھی ہمارے پاس یہودی 90% پرنٹ، الیکٹرانک اور ان سوشل میڈیا پر قابض ہیں، 10% جو ہمارے پاس حصہ ہے اس پر بھی دیکھ لیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ کوئی برتھ ڈے منا رہا ہے، کوئی خوشی منا رہا ہے، کوئی اپنا کاروبار چمکا رہا ہے۔ بھائی یہ القدس اس 10% کے اوپر بھی اگر اپنی جنگ کو آپ شروع کر دیں تو مسلمانوں کی جنگ پوری دنیا میں نظر آ جائے گی، مسلمانوں کی توانائی اور طاقت ان کو نظر آ جائے گی، کیونکہ یہ ہم 10% تو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہود اس نظر سے دیکھ رہا ہے کہ جو 10% مسلمانوں کے پاس اس انٹرنیٹ کا، اس ٹیکنالوجی کا موجود ہے، اس 10% کو وہ کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ جب یہ 10% ہم ان مسلمان بھائیوں کے پیچھے کھڑا کر دیں گے تو ان کو پورا 100% نظر آئے گا۔ جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اسی طرح پاکستان بھی ایٹمی طاقت ہے، پاکستان کے حکمران نہ صحیح، یہاں کا اگر ایک پارٹی کا لیڈر بھی کھڑا ہو کر یہ اعلان کر دیتا ہے کہ ہم بیت المقدس کی حفاظت کے لیے فلسطینی بھائیوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں تو ان کے گھر ہل کر رہ جاتے ہیں، ان کے ایوان بالا ہل کر رہ جاتے ہیں کہ مسلمانوں کی پشت پناہی کے لیے پاکستان بھی ساتھ آ گیا ہے۔ یہ پاکستان اسلامی ممالک کے سروں کا، ماتوں کا جھومر ہے۔ اسی لیے ایک ایک مسلمان پاکستان میں رہتا ہو، پاکستان سے باہر رہتا ہو، اس القدس کی حفاظت، یہ اللہ کے نبی کی امانت میرے اوپر لازم ہے، ہم اس کی حفاظت کریں، ورنہ اللہ رب العزت کہ یہاں ہم جواب دہ ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں اور آپ سرخرو نہیں ہو پائیں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور آپ رسوا ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے اس القدس کی اتنی فضیلت بتائی کہ یہاں جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں وہاں نماز ادا کرنا 250 گنا اس نماز سے زیادہ افضل ہے۔
اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس القدس کو، بیت المقدس کو، اس پوری جگہ کو مسلمانوں کے قبضہ عطا فرمائے، مسلمانوں کا غلبہ عطا فرمائے، پھر مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت وہاں سے احرام باندھ کر عمرے کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر حرم میں جا کر اپنا حرم میں اپنا یہ احرام اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تب میں اور آپ اس دنیا میں، اس میدان میں، اس آخرت کی جو کھیتی اس دنیا کو بتایا گیا ہے، اس کو صحیح معنوں میں اگا پائیں گے، اس کی صحیح معنوں میں آپ جاری کر پائیں گے۔ وگرنہ میں اور آپ اپنا اپنا گریبان پکڑ کر اپنے آپ کو جھنجھوڑیں کہ ہم اللہ کے اس دین کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ میری جائیداد اگر ہوتی تو میں سب کچھ قربان کر کے اس کو حاصل کرنے چلا جاتا، لیکن جو اسلامی شعائر ہیں، اللہ کے نبی کی امانت ہیں، اس کے لیے ہم کیا جدوجہد کر رہے ہیں؟ یہ اسی وقت حاصل ہوگا جب مسلمانوں میں اتحاد ہوگا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں فرقہ واریت کو چھوڑ کر، قومیت لسانیت کو چھوڑ کر ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ اور کفر کے مقابلے میں ایک قوت بن کے دکھاؤ۔ دیکھو یہ کفر تلوار اور ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جس دن مسلمان ایک قوت ہونے کا اظہار کر دیں گے اس دن ویسے ہی کفر اب فتح کر لیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس معاملے کے اندر آواز اٹھانے کی اور اس کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہم سب کو بیت المقدس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مسلمان اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان مال یا اللہ سب کچھ لٹا رہے ہیں، یا اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ان کی پشت پناہی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسرائیلیوں سے ہمیں نجات عطا فرما، یا اللہ ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرما، یا اللہ یہود اور نصارہ سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو ایک قوت بن کر کفر کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک میں بسنے والے مسلمانوں اور اقلیتوں کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہم سب کو باہمی بھائی چارگی اور محبت اور الفت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسر روزگار ہیں، یا اللہ ان کے روزگار میں، گھر-بار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ خصوص بالخصوص جو اس القدس کی حفاظت میں یا اللہ مسلمان شہید ہوئے، یا اللہ ان کی شہادت کو اعلیٰ مراتب پر قبول فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابیوں کا پڑوس عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بھی دین حق پر قربان ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔